صبح کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران انہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں بریفنگ دی۔ نائب وزیر اعظم نے تمام برادر علاقائی ممالک کی علاقائی سالمیت، خود مختاری اور سیاسی آزادی کی مکمل حمایت کا اظہار کیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے اس امر پر زور دیا ہے کہ پاکستان اپنے عوام کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال برداشت نہیں کرے گا۔ صدر مملکت نے تقرری سول ایوارڈ سے نوازنے اور سزاؤں میں خصوصی کمی کے ساتھ قانون سازی کے کئی اقدامات کی منظوری دی ہے۔ پاکستان مقامی وسائل کے فروغ کے ذریعے توانائی کے شعبے میں انقلابی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے۔ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن سینیٹر ڈاکٹر روبینہ خالد نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران سینیٹر روبینہ خالد نے وزیر اعظم کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں بریفنگ دی اور انہیں مستحق افراد میں رمضان پیکج کی تقسیم میں ہونے والی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تمام برادر علاقائی ممالک کی علاقائی سالمیت، خود مختاری اور سیاسی آزادی کی مکمل حمایت کا اظہار کیا ہے۔ ریاض میں عرب اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کے خلاف تمام حملوں کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ مسلم امہ کے اتحاد کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے جاری تنازعات کو جلد از جلد ختم کرنے پر زور دیا اور پاکستان کی جانب سے مذاکرات اور سفارتکاری کے مطالبے کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے پورے خطے کو متاثر کرنے والے جاری بحران کی بنیادی وجوہات کو دور کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور اس سلسلے میں علاقائی ممالک کے خلاف اسرائیل کی مسلسل جارحیت اور اشتعال انگیزی کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے شہریوں پر بلا جواز حملوں کے ساتھ ساتھ خطے میں توانائی اور اہم انفراسٹرکچر پر ہونے والے حملوں کی بھی مذمت کی اور ایسے تمام حملوں کو بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کرنے پر زور دیا جو خطے اور دیگر ممالک کی توانائی کی سلامتی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور جن سے عالمی اقتصادی چیلنجز میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے شرکاء کو بحران کے حل کے لیے پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا اور علاقائی سلامتی کے چیلنجوں پر قابو پانے میں مدد کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس امر پر زور دیا ہے کہ پاکستان اپنے عوام کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو برداشت نہیں کرے گا۔ وہ راولپنڈی میں اہل تشیع برادری کے علماء کرام سے گفتگو کر رہے تھے، جہاں قومی سلامتی کے امور اور سماجی ہم آہنگی میں علماء کرام کے کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرنے والے دہشت گردوں اور ان کے بنیادی ڈھانچے کو جہاں کہیں بھی ہو خفیہ اطلاع کی بنیاد پر آپریشن کے ذریعے ختم کیا جائے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ افغان طالبان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو روکنا چاہیے۔ فیلڈ مارشل نے اتحاد، رواداری اور قومی ہم آہنگی کو فروغ دینے، بالخصوص غلط معلومات، فرقہ وارانہ بیانیوں اور بیرونی سرپرستی میں عدم استحکام کی کوششوں کی روک تھام میں علماء کردار کے اہم کردار پر بھی زور دیا۔ انہوں نے علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی کوششوں اور فعال سفارتکاری کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر موجود علماء کرام نے امن استحکام کی خواہش کا اظہار کیا اور مذہب کے نام پر تشدد کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے ملک میں امن و استحکام کے قیام میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ اہل تشیع برادری کے علماء کرام و مشائخ نے قومی یگانگت اور استحکام پاکستان کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار راولپنڈی میں چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کے دوران کیا۔ علماء کرام نے مذہب کے نام پر تشدد کی شدید مذمت کی اور ملک میں امن و استحکام کے قیام کے لیے ریاستی اداروں کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ علماء و مشائخ نے دفاع وطن کے لیے شہداء کی قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا اور خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے پاک افواج کے کردار کو سراہا۔ ملاقات کے اختتام پر انہوں نے قومی یکجہتی اور اتحاد کے حوالے سے خصوصی پیغامات بھی ریکارڈ کرائے۔ اس موقع پر علماء کرام و مشائخ نے شہداء کے درجات کی بلندی اور پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
صدر آصف علی زرداری نے تقرری سول آرٹس سے نوازنے اور سزاؤں میں خصوصی کمی کے ساتھ قانون سازی کے کئی اقدامات کی منظوری دی ہے۔ صدر مملکت نے اعزاز اسلم ڈار کی بلوچستان کے کوٹے کے برعکس بطور رکن فیڈرل پبلک سروس کمیشن تقرری کی بھی منظوری دے دی۔ مزید برآں صدر مملکت نے پروفیسر سرور محمد خواجہ، راشد ملک اور زین العابدین احسن کو ان کی خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز سے نوازنے کی منظوری دی۔ صدر مملکت نے عید الفطر اور یوم پاکستان 2026 کے موقع پر سزاؤں میں خصوصی کمی کی بھی منظوری دی ہے۔ پاکستان مقامی وسائل کے فروغ کے ذریعے خود انحصاری کی جانب تیزی سے بڑھنے کے ساتھ توانائی کے شعبے میں انقلابی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے۔ حکومت نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے اشتراک سے توانائی کے شعبے میں خود کفالت کے حصول اور توانائی کے مقامی ذرائع کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ حالیہ برسوں میں پاکستان کی درآمدی ایندھن پر انحصار میں نمایاں کمی، جبکہ ملکی ذرائع سے بجلی کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ادھر LNG پر مبنی بجلی کی پیداوار میں تقریباً 49% اور فرنس آئل سے پیدا کی جانے والی بجلی کی پیداوار میں تقریباً 50% کمی ہوئی ہے۔ SIFC کی معاونت سے توانائی کے شعبے میں جاری اصلاحات اور مقامی وسائل کے فروغ سے ملک میں معاشی استحکام لانے میں مدد مل رہی ہے۔ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ چاند دیکھنے کے لیے زونل اور ضلعی رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس بھی متعلقہ ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوں گے۔ افغانستان، بھارت اور اسرائیل کا پاکستان مخالف گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا ہے۔ بھارتی فوج کے ریٹائرڈ آفیسر راجیش پاور نے اعتراف کیا ہے کہ دہشت گرد گروہ پاکستان میں حملوں کے لیے افغان سرزمین کا استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ بھارت دہشت گرد تنظیموں کو مالی امداد جبکہ اسرائیل ہتھیار اور خفیہ معلومات فراہم کر رہا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ افغان سرزمین سے حملے کرنے والے دہشت گرد گروہوں کی مبینہ معاونت علاقائی امن و استحکام کے لیے ایک سنگین چیلنج بن سکتی ہے، جس سے جنوبی ایشیا اور دیگر ممالک میں کشیدگی میں بڑی حد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ معروف اداکار محمد علی کی آج 20ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 19 اپریل 1931 کو رامپور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1956 میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے بطور براڈ کاسٹر اپنے فنی سفر کا آغاز کیا۔ محمد علی نے اپنی فلمی کیریئر کا آغاز 1962 میں کیا اور پاکستان کے ممتاز ترین اداکار کے طور پر ابھرے۔ انہوں نے متعدد فلموں میں مرکزی کردار ادا کیا۔ مختلف کردار بخوبی نبھاتے ہوئے محمد علی نے اپنی شاندار فنی سفر طے کیا اور 10 نگار ایوارڈز بھی حاصل کیے۔ انہیں تمغہ حسن کارکردگی اور تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ محمد علی آج کے دن 2006 میں لاہور میں انتقال کر گئے۔ آج سپہر 3:30 بجے ریڈیو پاکستان اپنے قومی نشریاتی رابطے پر شہر رمضان شہر القرآن سیریز کے تحت 8واں خصوصی سیمینار نشر کرے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور اسلام آباد میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جبکہ بعض مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ سندھ اور پنجاب میں بھی بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 18 ڈگری سینٹی گریڈ، پشاور 16، لاہور 19، کراچی 22، کوئٹہ 17، گلگت 15، مری 6، مظفر آباد 12، جبکہ سری نگر 9، جموں 19 اور لیہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران انہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں بریفنگ دی۔ نائب وزیر اعظم نے تمام برادر علاقائی ممالک کی علاقائی سالمیت، خود مختاری اور سیاسی آزادی کی مکمل حمایت کا اظہار کیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے اس امر پر زور دیا ہے کہ پاکستان اپنے عوام کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال برداشت نہیں کرے گا۔ صدر مملکت نے تقرری سول ایوارڈ سے نوازنے اور سزاؤں میں خصوصی کمی کے ساتھ قانون سازی کے کئی اقدامات کی منظوری دی ہے۔ پاکستان مقامی وسائل کے فروغ کے ذریعے توانائی کے شعبے میں انقلابی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے۔ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔